تاریخ ناظرین، تاریخی ریاستی معاملات، مورخین کے تعصب، اخلاقیات، افراد، معاشرے اور تاریخ کے اخلاقی فیصلوں پر بحث کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کس طرح یزید کی رسم ولی عہدی اور معاویہ ابن سفیان کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اعظم کوفی میں ہے کہ معاویہ شام کی طرف برگشت کے موقع پر ابوا کے مقام پر اترا اور اس کو لقوہ ہو گیا اور یہ بہت بڑی مشکل میں پڑ گیا اور بڑی مشکل سے اپنے نگران کے ساتھ بستر پر پہنچا۔ دوسرے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارا خلیفہ بیمار ہے تو وہ گروہ در گروہ عیادت کے لیے آئے۔ معاویہ نے لوگوں سے کہا کہ مصیبتیں دو وجوہات کی باعث آتی ہیں کہ بسبب گناہ کہ خدا ان پر عذاب کرتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ گناہ نہ کریں، اور دوسرا بسبب عنایت خدا کہ اس کو ان کی تکالیف کے بدلے بہت زیادہ ثواب حاصل ہو۔ آج اگر اس بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک اعضاء بیمار ہے تو دوسرے اعضاء درست ہیں۔ اگر چند روز بیمار ہوں تو صحت مندی کے ایام بھی بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ میرا کوئی حق خدا پر نہیں ہے کہ اس نے اقتدار کا بہت لمبا عرصہ دیا۔ آج 70 سال کا ہوں کہ بیمار ہو گیا ہوں، اور خدا ان مسلمانوں پر رحمت کرے جو میرے لیے صحت مندی کی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت معاویہ کے پاس موجود تھے ان سب نے معاویہ کی صحت کے لیے دعا کی اور چلے گئے۔ پھر جب معاویہ تنہا رہ گیا تو دل برداشتہ ہو کر پریشان ہو گیا، تو مروان نے آ کر پوچھا، اے امیر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا، پریشان نہیں مگر اس لیے کہ بہت سے کام کر سکتا تھا لیکن نہیں کیے، لہٰذا پریشان ہوتا ہوں اور اپنی کوتاہیوں پر حیرت کرتا ہوں۔ دوسرا سوچتا ہوں کہ یہ بیماری میرے لیے ایک عضو پر ظاہر ہو گئی ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید مصیبت مجھ پر اس لیے آئی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے خلافت چالاکی سے چھینی اور حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور بہت سے مسلمانوں کو بے گناہ قتل کروایا۔ شاید یہ مجھ پر خدا کی طرف سے گرفت ہو گئی ہے، اور یہ سارے دکھ میں یزید کی محبت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یزید کی محبت اور الفت نہ ہوتی تو میں سیدھے راستے پر چلتا اور اپنی رشد کو پہچانتا، لیکن یزید کی دوستی اور الفت نے مجھے ایسا سبب کرنے پر اکسایا اور میں کرتا گیا کہ آج میرے اوپر دشمن ہنستے اور دوست روتے ہیں۔ پھر وہ مقام ابوا سے شام پہنچا۔ اس وقت بیماری زوروں پر تھی اور اس نے اس کے پورے چہرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ ہر روز رات کو خواب دیکھتا اور ڈرتا تھا اور سوتے وقت خزیان بولتا تھا۔ بار بار پیاس لگتی کہ پیاس بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ہر لحظہ بعد بے ہوش ہوتا اور پھر ہوش کرتا۔ معاویہ کی یہی حالت رہی اور یزید ایک لحظہ بھی دور نہ ہوا۔ اسی دوران معاویہ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تو ایک قریش کی عورت پاس بیٹھی جو اس کی عیادت کے لیے آئی تھی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے معاویہ مر گیا ہے۔ تو معاویہ نے آنکھیں کھولی اور کہا، اگر معاویہ مرا تو صحابت کا پہاڑ غرق ہوا۔ اس وقت یزید نے کہا کہ آپ میری بیعت کرو تاکہ لوگ سنیں کہ مصلحت اسی میں ہے۔ اگر آپ نے میری بیعت محکم طور پر نہ کی تو خدشہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دکھ جھیلوں۔ معاویہ یہ باتیں یزید کی سنتا رہا مگر خاموش رہا۔ اگلے دن معاویہ نے کسی کو بھیجا اور امراء، مخلصین اور معززین دوستوں کو بلایا اور اپنے نگران سے کہا کہ جو بھی اندر آنا چاہے اسے آنے دینا اور کسی کو روکنا نہ۔
لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب حاکم کے پاس جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں تو لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ لوگ آئے، امیر کو سلام کرتے، عیادت کرتے اور چلے جاتے۔ لوگ ضحاک بن قیس کے پاس آئے جو شہر کا پاسبان اور داروغہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا امیر بہت مشکل وقت گزار رہا ہے، یہ بیماری سے شاید نہ بچے، لہٰذا اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کیا یہ مصلحت ہے کہ خلافت بنو امیہ خاندان سے باہر چلی جائے اور علی ابن ابی طالب کی آل کے حوالے ہو جائے؟ لیکن ہم اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ضحاک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کے پاس کافی لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے، تم دونوں امیر شام کے مخلص ساتھی ہو، اب امیر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم دیکھتے ہو، اب مصلحت یہی ہے کہ تم دونوں امیر کے پاس رہو، اگر ضرورت پیش آئے تو امیر کو تلقین کرو کہ خلافت اپنے بیٹے یزید کو دے، کیونکہ ہم سب کی یہی خواہش ہے اور ہم سب اسی پہ رضامند ہیں۔ ضحاک اور مسلم دونوں معاویہ کے پاس آئے، سلام کیا، امیر کا حال پوچھا۔ معاویہ نے کہا، بس ٹھیک ہوں اور خدا کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ ضحاک بن قیس نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ لوگوں نے جب سے آپ کی یہ حالت دیکھی ہے تو وہ سب بہت پریشان ہیں، وہ آپ کے بعد خلافت کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو امیر زندہ ہے تو یہ حالات ہیں، تو جب دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ مسلم بن عقبہ نے کہا، لوگوں کے دل یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمام اس سے محبت اور الفت کرتے ہیں۔ تو جب معاویہ نے لوگوں کی رائے کے بارے میں سنا تو مسلم اور ضحاک سے کہا کہ میں بہت خوش ہوا ہوں اور کہا کہ میری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ ضحاک نے کہا کہ اے امیر، مصلحت اسی میں ہے کہ آپ خود یزید کی بیعت کرو اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دو۔ معاویہ نے کہا، تم لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید اس عوام کا خلیفہ اور ولی عہد ہو۔ ضحاک اور مسلم نے کہا، لوگ باہر جمع ہیں اور آپ کی اقامت میں کھڑے ہیں، وہ واپس نہیں جاتے کہ جب تک یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ معاویہ نے کہا، جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سب کو اندر بلاؤ۔ ضحاک اور مسلم باہر آئے، لوگوں سے 70 معروف آدمی چن کر امیر کے پاس بھیجے۔ انہوں نے سلام کیا تو معاویہ نے بہت کمزور آواز میں ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے اہل شام، کیا آپ سب مجھ سے راضی ہو؟ سب نے کہا، ہاں امیر، ہم آپ سے بہت خوش ہیں، آپ نے تمام اہل شام پر عمومی شفقتیں کی جو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ تو معاویہ نے جب یزید کی بیعت کے لیے پوچھا تو سب نے کہا، ہماری سب کی رضامندی اسی میں ہے کہ یزید ہمارا خلیفہ ہو، اور اس کام کے لیے اگر ہماری بات جاننے بھی چلی جائے تو ہمیں کوئی دریغ نہیں۔ معاویہ ان کی باتوں سے خوش ہوا اور اپنے نگران سے کہا کہ سب لوگوں کو بلاؤ۔ جب لوگ آ گئے تو معاویہ کی اقامت گاہ بھر گئی، تو پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر معاویہ ابن سفیان نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کی انتہا زوال ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج میں زندگی کے آخری حصے میں سانس لے رہا ہوں، لیکن میرا دل اب بھی تمہارے لیے ہی تڑپ رہا ہے تاکہ جس کو چاہوں خلیفہ بنا دوں اور خلافت کی تمام تر ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دوں۔ تمام لوگوں نے بلند آواز سے کہا، ہمیں یزید کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں چاہیے۔ معاویہ نے جب تمام لوگوں کا مبالغہ دیکھا تو ضحاک بن قیس سے کہا، یزید کی بیعت کرو۔ ضحاک نے بیعت کی، اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے باری باری یزید کی بیعت کر لی۔ جب سب بیعت کر کے چلے گئے تو معاویہ نے یزید سے کہا کہ خلافت کا لباس پہنو۔ اس نے لباس پہنا تو پھر معاویہ نے اس کے سر پر دستار رکھی، اس کو زرہ پہنائی، انگلی میں انگوٹھی پہنائی
اور اپنے باپ کی تلوار حمائل کی اور اس کو کہا کہ باہر مسجد میں جاؤ اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطبہ کرو۔ یزید باہر مسجد میں آیا، منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور زوال تک منبر پر رہا اور ہر قسم کی باتوں لوگوں سے کرتا رہا۔ پھر باقی شامیوں سے بیعت لی اور گھر آ گیا۔ لیکن جب معاویہ کا بیٹا یزید گھر آیا تو دیکھا کہ باپ بیماری کی سختی کی وجہ سے اپنے آپ میں لپٹا جا رہا ہے اور بے ہوش ہے۔ آدھی رات کو جب معاویہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ یزید اس کے پاس بیٹھا ہے۔ تو معاویہ نے یزید سے سارے دن کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں مسجد میں گیا تھا، منبر پر خطبہ دیا، تمام لوگوں نے اپنی محبت اور الفت سے میری بیعت کی اور خوشی خوشی ہو کر واپس چلے گئے۔ معاویہ نے ضحاک اور مسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے بستر کے سرہانے کاغذ ہے تو وہ نکالو۔ کاغذ نکال کر دیا تو اس پر امیر معاویہ نے پہلے یزید کے نام پر کوئی چیز لکھی تھی، لہٰذا ضحاک نے معاویہ کو وہ پڑھ کر سنائی جس میں یہ لکھا تھا: وصیت معاویہ برائے یزید۔ یہ عہد معاویہ ہے اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کہ میں اس کی بیعت کرتا ہوں اور خلافت اس کے حوالے کرتا ہوں تاکہ عدل و انصاف کی راہ پر چلا جا سکے۔ خلافت یزید کے حوالے ہے اور وہ اس کا امیر ہے، اور اس سے کہا ہے کہ اہل عدالت و رضا کی سیرت پر چلنا ضروری ہے اور مجرموں کو جرم کے مطابق سزا دینا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بلائی کرنا، دیگر عرب قبائل سے خصوصاً قریش سے رعایت کرنا اور دوستوں کو قتل کرنے والے سے دوری اختیار کرنا۔ جس پر بھی یہ عہد نامہ پڑھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یزید کو اپنا امیر سمجھ کر اطاعت کرے اور یزید کی اتباع کو پیشہ بنائے، اور جو اس عہد نامے کا انکار کرے تو تلوار سے اسے سمجھا دیا جائے تاکہ یزید کی امارت اور خلافت کا اقرار کرے اور اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ والسلام۔ ناظرین، اس کے بعد پس اس عہد نامہ پر مہر لگائی اور ضحاک کو دیا اور کہا کل صبح منبر پر جا کر اس عہد نامہ کو لوگوں کے سامنے پڑھ دو تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے۔ ضحاک نے کہا امیر ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، مؤلف کہتا ہے کہ تاریخ اعظم کوفی میں معاویہ اور یزید کے درمیان ہونے والے گفتگو کے مقالات تفصیل سے موجود ہیں، تو اس میں سے چند ذکر کرتا ہوں۔ معاویہ نے یزید سے کہا میں تمہاری خلافت کے بارے میں 4 لوگوں سے حائف ہوں، قریش سے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ عبد الرحمن کو عورتوں سے لگاؤ ہے اور دوستوں اور ساتھیوں سے گپ شپ میں خوش رہتا ہے، جو کام اس کے دوست کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے باپ کی فضیلت معروف ہے، اس لیے اس سے نرمی کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور تارک دنیا ہے، اپنے باپ کی راہ پر چلتا ہے، اسے عطایا اور ہدایہ دے کر رعایت کرنا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت چالاک اور حیلہ باز ہے، ضعیف رائے والا ہے، اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا جو وہ تیرے ساتھ رکھے۔ اور آخر میں حسین ابن علی علیہ السلام کا ہاتھ سیاہ رکھنا، ان سے زیادہ سختی بھی نہ کرنا اور کبھی کبھی تحدید کرتے رہنا، اور خبردار ان کے بارے غفلت نہ کرنا کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کا لوگوں میں اثر رسوخ ہے۔ پھر معاویہ نے ضحاک اور مسلم کی طرف توجہ کی اور کہا میں نے جو یزید کو نصیحتیں کی ہیں ان پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد یزید اٹھا اور ضحاک سے کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنے امیر کا خیال رکھنا اور مجھے ان کی صحت و سلامتی کے حالات سے باخبر رکھنا۔ دوسرے دن معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور یزید اس کے پاس موجود نہ تھا۔ ناظرین، معاویہ ابن سفیان کی حکومت کا دورانیہ 19 سال اور 3 ماہ تھا۔ وہ دمشق میں ماہ رجب بروز اتوار
سن 60 ہجری تقریباً 71 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔